حضرت یوسف علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نمرود کی حکومت بابل سے تعلق رکھتے تھے اور پھر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے۔ ان کے ایک بیٹے حضرت اسحاق شام میں تھے اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل حجاز میں تھے، جبکہ حضرت ابراہیم دونوں ملکوں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ حجاز میں رہنے والی عرب قوم ہکسوس کہلاتی تھی اور جس کے سردار کا نام سلاتیس تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل حجاز میں تھی اور اس نے گھوڑوں اور اٹوں کی فوج لے جا کر مصر فتح کر لیا تھا اور مصلحت ملکی کے سبب مصریوں کا مذہب اور تمدن بھی اختیار کر لیا تھا۔ یہ لوگ ہکسوس خاندان کے فرعون کہے جاتے تھے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مصر پر حکومت کرتی تھی اور حضرت اسحاق کی اولاد شام میں حکومت کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام کے شہر کنعان میں رہتے تھے اور وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے اور ملک شام کبھی کبھی فرعون مصر کے قبضے میں چلا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل اور یہودی کہلاتی تھی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ایک ماں سے سگے بھائی تھے، جبکہ ان کے باپ چھوٹی بیوی کے ان چھوٹے لڑکوں سے زیادہ محبت کرتے تھے جس پر بڑے بھائیوں کو حسد ہوا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شکار کا بہانہ کر کے جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ بعد ازاں کنویں میں سے نکال کر ایک قافلہ ان کو مصر لے گیا اور غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ فرعون کے وزیر عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف پر عاشق ہو گئی اور جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی محبت کا حسب منشا جواب نہ دیا تو زلیخا نے یوسف پر بہتان لگا کر اپنے خاوند سے یوسف کی شکایت کی اور عزیز مصر نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ فرعون نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا اور یوسف نے تعبیر بتا دی، جس سے خوش ہو کر فرعون نے یوسف کو وزارت دے دی اور زلیخا کے شوہر کی جگہ یوسف کو مل گئی۔ اس طرح یوسف پورے مصر کے وزیر اعظم ہو گئے۔ قید کے سبب ملک شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور سیاسی حکمت عملی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی مصر بلا لیا۔ آخر فرعون کی اجازت سے یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر میں بلا لیا اور ان کا پورا خاندان اور ان کی قوم کے اکثر افراد مصر میں آ گئے اور ان کو مصر کا ایک اچھا علاقہ رہنے کے لیے دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کام سے فرعون اس قدر خوش تھا کہ فرعون نے اپنے مورث اعلیٰ سلاتیس کا نام بطور خطاب ان کو دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فرعون سے بھی ملایا۔ فرعون نے یعقوب کی عمر پوچھی تو یعقوب نے اپنی عمر 130 برس بتائی۔ مصر کے قدیمی حکمران خاندان نے ہکسوس خاندان کی حکومت سے بغاوت کی اور طویل خون ریزی کے بعد ہکسوس خاندان کی حکومت جاتی رہی۔ اس طرح قدیمی خاندان پھر برسرے اقتدار آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد چونکہ ہکسوس سے تعلق رکھتی تھی اور ہکسوس نے ان کو مصر میں لا کر آباد کیا تھا، اس لیے نئی حکومت نے یہودیوں کو غلام بنا لیا اور ان کو اپنے وطن ملک شام میں واپس جانے سے روک دیا۔ فرعون منفتح کے باپ رامسیس دوم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور فرعون ڈرتا تھا کہ یہ قوم بغاوت نہ کر دے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے قتل کے خوف سے ان کو صندوق میں ڈال کر انہیں دریا میں بہا دیا۔ صندوق کو فرعون کی بیوی نے نکال لیا اور بچے کو بیٹا بنا کر پالا۔ جب موسیٰ جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی برادری کے یہودی کی حمایت میں ایک مصری کو مار ڈالا جو فرعون کی نسل میں سے تھا۔ قصاص کے ڈر سے موسیٰ مصر سے بھاگ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پناہ لی۔ شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی موسیٰ سے کر دی۔ جب موسیٰ نے سنا کہ فرعون مر گیا ہے اور اس کا بیٹا منفتح فرعون ہوا ہے تو وہ مدین سے رخصت ہو کر اپنی بیوی اور بھائی ہارون کے ساتھ مصر میں آ گئے۔ راستے میں طور پہاڑ ملا جہاں خدا نے ان کو پیغمبری دی اور معجزات دیے۔ موسیٰ نے فرعون کو بنی اسرائیل کا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دی اور یہ بھی درخواست کی کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے شام میں لے جائیں۔ فرعون نے کوئی بات نہ مانی تو موسیٰ نے مصر سے 3 کوس دور جا کر گائے کی قربانی کی اجازت چاہی تاکہ ان مصریوں کی دل آزاری نہ ہو جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں سے فرعون نے بہت سے جھگڑوں کے بعد مجبور ہو کر اجازت دے دی اور موسیٰ قربانی کرنے کے بعد اپنی قوم کو شام کی طرف لے چلے۔ فرعون نے یہ خبر سنی
تو وہ فوج لے کر تعاقب میں آیا۔ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ دریا عبور کر کے نکل گئے، جبکہ فوج اور فرعون دریا عبور کرتے وقت ڈوب کر مر گئے۔ معزز دوستوں، اس سیریز میں آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام اور فرعون کے مفصل حالات بیان کیے جائیں گے، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اور فرعون منفتح کے حالات بھی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ یہاں صرف مصری تاریخوں سے، کچھ تورات اور کچھ قرآن مجید سے صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، اور مزید ایسی تاریخی اور انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔